ہم اپنی بات کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں تمہیدی گفتگو کرنے کے بعد۔ قربانی کس سے کہتے ہیں؟ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ قربانی کی اصل کیا ہے؟ قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ در مختار ایک فقہ کی بڑی معتبر کتاب ہے، اس کی جلد دوم میں یہ تعریف لکھی گئی ہے، یعنی مخصوص جانور کو مخصوص وقت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کرنا، یہ قربانی کہلاتا ہے۔ مخصوص وقت میں اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تقوی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اگر کوئی اور مقصد ہو تو پھر قربانی نہیں کہلاتی۔ قربانی اللہ تعالیٰ کو ہمارے خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے اور گوشت کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تقوی دیکھتا ہے کہ بندے نے یہ جو قربانی کی اس کا اصل مقصد اس کے پیچھے کیا ہے۔ اگر اللہ کی رضا ہے تو بندے کو کامیابی مل جاتی ہے، اگر اللہ کی رضا نہیں ہے، دکھاوا ہے، شہرت ہے، گوشت کھانا ہے اور یہ تمام معاملات ہیں، تو پھر اس کو اجر اور صلہ نہیں ملتا۔ آپ جانتے ہیں کہ قربانی جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب خواب دیکھا، ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی تو ذبح کرنے لگے، پھر جنت سے دمبا آ گیا اور آپ کو پتہ ہے کہ چھری کے نیچے بجائے اسماعیل علیہ السلام کے دمبا آ گیا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہو گئے، سر خم کیا باپ کے آگے، اور اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ باپ کی رضا پہ راضی رہے اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے جنت سے دمبا بھیج دیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے بجائے اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کے اپنے دمبے کو ذبح کیا جو جنت سے آیا۔ تو یہ قربانی کہلاتی ہے، سنت ابراہیمی۔ اور آقا علیہ السلام نے، میرے آقا کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے مدینہ پاک میں 10 سال آقا علیہ السلام کا یہ معمور ہے، 10 سال آقا علیہ السلام قیام پذیر ہے مدینہ پاک میں۔ آقا علیہ السلام قربانی کرتے تھے اپنی طرف سے، امت کی طرف سے، اور یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور صحابہ کی، اہل بیت کی، پنجتن پہ آ گیا، پوری امت اس سلسلے کو آگے لے کے چل رہی ہے۔ اب جہاں تک ایک بات اور آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کرنے پر جو ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جیسی قربانی کے ایام آتی ہیں، یہ مہینہ آتا ہے، بہت سارے ایسے شیطانی چرخے ہیں جو لوگوں کے دلوں میں شیطان کے طور پر آ کر وسوسے ڈالتی ہیں۔ بہت سارے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، آپ جناب قربانی نہ کریں، یہ پیسے کسی اور کو دے دیں، جانور والے جو پیسے ہیں کسی اور کو دے دیں، کوئی کہے گا کشمیر میں دے دیں، کوئی کہے گا فلسطین میں دے دیں، کوئی کہے گا کہاں دے دیں۔ بالکل یہ صورت ٹھیک نہیں ہے، اس صورت سے قربانی ادا نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، پیسے دے گا، ثواب ملے گا، وہ الگ بات ہے، جو قربانی ہے اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ بالکل ایسی میں مثال پیش کروں کہ ظہر کی نماز کا ٹائم ہے، اب میں آپ کو کہوں کہ آپ ظہر کی نماز نہ پڑھیں، اللہ معاف فرمائے، مثال دے رہا ہوں، آپ اتنے ٹائم میں کوئی پیسہ کمائیں، محنت مزدوری کریں، یہ پیسہ غرباء کو دے دیں، آپ کو ثواب مل جائے گا۔ آپ کہیں گے جناب نماز تو فرض ہے، غرباء کی امداد کرنا، مدد کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن نماز تو فرض ہے۔ ہم یہی عرض کریں گے بابا آپ غرباء کی مدد کریں، لیکن جب آپ بیٹے کی شادی کرتے ہیں اس وقت غرباء کیوں نہیں یاد آتے؟ لاکھوں روپے آپ لگا دیتے ہیں، کہیں مہندی کی تقریب ہو رہی ہے، کہیں ولیمہ ہو رہا ہے، کہیں جناب فلاں ہو رہا ہے، رخصتی ہو رہی ہے، جہیز کی لعنت میں مبتلا ہو کر کتنا پیسہ نچھاور کر دیتے ہیں۔ ایک مہینہ پہلے شادی ہو جاتی ہے، کوئی مولوی صاحب فتویٰ نہیں لگاتا۔ جب یہ معاملہ قربانی کا آتا ہے جو خالص سنت ہے، جو ہمارے لیے واجب ہے، جن پر قربانی کرنا، اس کو لوگ اس طرح مشکوک بنا دیتے ہیں۔ اب آپ سنیں، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، میں قربانی کی فضیلت پر 2-3 حدیثیں آپ کو سنا کر آگے پھر ہم مسائل کی طرف آتے ہیں۔ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم کا
کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ 10 ذی الحج کو اللہ کے نزدیک ابن آدم کچھ بھی کر لے، سب سے زیادہ اور پیارا عمل کون سا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے خون بہانا، قربانی کرنی۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جو جانور ہے قربانی کا، یہ اپنے سینگوں کے ساتھ، بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا۔ قربانی کا جو خون ہے وہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں، جو لوگ کہتے ہیں پیسے دے دو، پھر دوسری حدیث میں آتا ہے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، حضرت ابن عباس راوی ہیں، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس نے خوش دلی سے ثواب کی طلب کے لیے، اجر کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی، وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی رک جائے گا، آتش جہنم سے رک جائے گا، وہ قربانی درمیان میں حجاب بن جائے گی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اس پر ثواب کتنا ملے گا، ثواب کتنا ملے گا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے، ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ جانور کے اوپر جو اون ہوتی ہے، اون، اس کا کیا حکم ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے نیکی ہے، ان کے ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں یہ ثواب، یہ اجر کہیں آپ مجھے تلاش کر کے بتائیں کہیں ملتا ہے؟ تو لہٰذا قربانی کا جو ثواب ہے، جو اجر ہے، کوئی بندہ اربوں خربوں روپے لٹا دے عید والے دن، صدقہ خیرات کر دے، وہ ثواب نہیں ملتا جو قربانی کرنے کا ہے۔ لہٰذا قربانی جو کر سکتے ہیں، جن پر قربانی واجب ہے، جو صاحب نصاب ہیں، ان کو ہر صورت میں قربانی کرنی چاہیے۔ ان لوگوں کے باتوں میں چکروں میں نہیں آنا چاہیے۔ فتنوں کا دور ہے، مختلف فتنے اٹھیں گے، کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے، کس پر سنت ہے، کس کے لیے نفل ہے؟ یاد رکھیں کہ قربانی جو ہے، جس بندے میں یہ شرائط پائی جاتی ہیں اس پر قربانی واجب ہے۔ اور وہ شرائط کون سی ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونا، مسلمان ہونا۔ کافر پر قربانی نہیں ہے، کسی غیر مسلم پر قربانی نہیں ہے۔ قربانی کس پر؟ صرف مسلمان پہ۔ اور دوسرے نمبر پر مقیم ہونا، مسافر پہ قربانی نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے جناب مسافر کون ہے؟ جو بندہ 57.5 میل یا 92 کلومیٹر کے سفر کے، یعنی کہ اتنے سفر پہ نکلتا ہے اور 15 دن یا 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہے، وہ بندہ مسافر نہیں ہے۔ رستے میں وہ مسافر ہوگا۔ جو بندہ اتنی مسافت پہ جا رہا ہے، 92 کلومیٹر کے مسافت پہ جا رہا ہے، رستے میں جو جائے گا وہ مسافر ہے، نماز قصر پڑے گا۔ جب اس مقام پہ پہنچ جائے گا پھر وہ مسافر نہیں ہے، مقیم ہے۔ ہاں اگر 15 دن سے کم ہے، 14 دن ہے، تب وہ بندہ مسافر کہلاتا ہے، نماز قصر کرے گا۔ اور اگر وہ بندہ زیر ہے پھر اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اب سمجھ لیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ صاحب حیثیت ہے، صاحب نصاب ہے، اللہ نے دولت سے نوازا ہے، اس کے باوجود وہ کہتا ہے میں کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ کی مرضی ہے، اس کو جتنا اجر دے دے، ثواب دے دے، اس پر واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو سبحان اللہ، اس کو ثواب ضرور ملے گا، اللہ کی بارگاہ میں سے محرومیت ہے ہی نہیں۔ اگر واجب نہیں ہوگا تو نفل ہو جائے گا، سنت ہو جائے گا، ثواب مل جائے گا۔ تیسرے نمبر پر مالک نصاب ہونا۔ اب مالک نصاب کیا ہے؟ جو بندہ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کی مالیت رکھتا ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ ان میں سے تو یا اس کے بعد اتنا اور پیسہ ہے جو اتنی مالیت کا بنتا ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ تو اب ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کے لیے مال پر سال گزرنا لازمی ہے۔
زکوٰۃ کے لیے مال پر سال گزرنا لازمی ہے، قربانی کے لیے سال گزرنا لازمی نہیں ہے۔ اگر پہلے کوئی بندہ صاحب نصاب نہیں تھا، قربانی کے دنوں میں اس کے پاس پیسہ آ گیا، قربانی کے دن صاحب نصاب ہو گیا، اب اس پر قربانی واجب ہوگی، اب اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ حاجت اصلیہ کے علاوہ کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں جو انسان کی ضرورت میں ہوتی ہے، سواری ہے، گھر ہے، فریج ہے، کچھ چیزیں انسان کی ضرورت، کپڑے ہوتے ہیں، وہ حاجات اصلیہ ہوتی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حاجات اصلیہ نہیں ہوتی، ایکسٹرا گھر میں پڑی ہے، یعنی ایک بندہ اس کا مکان اتنا بڑا ہے، اس کا 2 پورشن ہے، ایک پورشن میں وہ گرمیوں میں رہتا ہے، ایک میں سردیوں میں رہتا ہے، فقہاء کرام کہتے ہیں اس پر بھی قربانی واجب ہے، کیونکہ وہ حاجات اصلیہ، حاجیات جو حاجت ہے وہ تو سردی گرمی میں ایک مکان میں پوری ہو سکتی ہے۔ ایک بندے کے پاس کپڑے اتنے بے تحاشا ہیں، سردی میں الگ ہیں، گرمی میں الگ ہیں، مختلف مہینوں کے حساب سے، یہاں تک فقہاء کرام کہتے ہیں اس پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے اگر وہ نصاب تک مال پہنچ جاتا ہے۔ بے شمار لوگوں نے چیزیں ایسی رکھی ہوتی ہیں جو بڑے بڑے مہنگے موبائل ہیں، اب حاجت تو چھوٹے سے موبائل سے پوری ہو جاتی ہے، اور بے شمار اس طرح کی چیزیں ہیں، ڈش فلاں فلاں، اب تو خیر وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، حالات کے تحت چیزیں تبدیل ہو گئیں، اس کے علاوہ ہیں۔ اب سواری کے لیے تو ایک گاڑی ہے، لیکن ایک بندے نے 4 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، تو اب وہ حاجت اصلیت نہ ہوئی، تو لہٰذا اس بندے پر قربانی واجب ہے۔ اب اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ یہ ہے ان شرائط میں سے بالغ ہونا، جو نابالغ بچہ ہے اس پر قربانی نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، بالغ ہونا یہ اس پر قربانی واجب ہے جو بندہ بالغ ہو۔ اب بالغ کی جو عمر ہے وہ کیا ہے؟ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ بچے کے لیے 12 سال اور بچی کے لیے 9 سال، اور پھر اسی طرح 15 سال تک بھی لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ 15 سال میں تو وہ تو واضح طور پر بلوغت کے آثار ہو جاتی ہیں۔ اب تو آج تو صدر پاکستان نے سین کر دیے، 18 سال سے کم عمر پہ جناب نکاح نہیں پڑھا سکتے، آپ سمجھ گئے، اس طرح کے معاملات آ جاتے ہیں۔ بہرحال یہ اس طرح کے قانون بنتے رہتے ہیں۔ اسلام کا جو قانون ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے، اسلام کا قانون یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، باقی یہ قانون اسمبلی سے پاس ہوتے رہیں گے، صدر پاکستان سائن کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے، اور اس پر کوئی عمل کرے نہ کرے وہ الگ معاملہ ہے۔ شرعی مسئلہ جو تھا میں نے آپ کو سامنے رکھ دیا۔ قربانی کی شرائط کتنی ہے کہ جس کا پایا جانا، جو جس میں پائی جائے اس پر قربانی واجب ہے، مسلمان ہونا، مقیم ہونا یعنی مسافر پہ نہیں ہے، مالک نصاب ہونا، جو 52.5 تولے 7.5 تولے سونے کی چاندی یعنی 52.5 تولے چاندی 7.5 تولے سونے کا مالیت رکھتا ہے، اور بالغ ہونا، نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو یہ 4 چیزیں میں نے آپ کو سامنے رکھ دی، جس میں یہ پائی جائیں اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اب قربانی کا جو وجوب ہے وہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ یہ جو قرآن پاک کی آیت میں نے خطبے میں پڑھی، فصل لربک وانحر، فرمایا کہ یعنی پس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اب یہ انہر جو ہے یہ صیغہ امر ہے اور یہ ضابطہ ہے، جب امر کو مطلق ذکر کیا جائے تو اس سے وجوب مراد ہوتا ہے، لہٰذا معلوم ہوا کہ قربانی جو ہے یہ واجب ہے اور ضروری ہے۔ قربانی کا واجب ہونا یہ قرآن نص قطعی سے ثابت ہے، کوئی بندہ قربانی کا انکار نہیں کر سکتا۔ اب ایک اور مسئلہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ قربانی کے لیے ہمارے ہاں معاشرے میں ایک معاملہ اور کیا جاتا ہے، جناب پورے خاندان کی طرف سے ایک بکرا ذبح کر دیا، یہاں ایک طریقہ اور اپنایا جاتا ہے، جناب اس دفعہ قربانی ماں کی طرف سے، اگلی دفعہ باپ کی طرف سے، پھر بڑے بھائی کی طرف سے، پھر دادا کی طرف سے، پھر دادی کی طرف سے۔ بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جناب ان کے والدین دنیا سے چلے گئے، کہتے ہیں یہ قربانی ان کی طرف سے ہم کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں اس مسئلے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جن پہ قربانی واجب ہے، مرد ہو یا عورت ہو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، جب وہ بالغ ہیں ان پر قربانی واجب ہے، آپ سمجھ گئے، ان پہ قربانی واجب ہے، ان نے وہ قربانی کرنی ہی کرنی ہے۔ اگر بیٹے پہ قربانی واجب ہے، بیٹا اپنی طرف سے قربانی نہیں کرتا، کہتا ہے میں والد کی طرف سے کرتا ہوں، اور والد پہ واجب ہی نہیں ہے،
تو یہ قربانی واجب ادا نہ ہوا، والد کی طرف سے نفلی ہو گئی ہے۔ اب سمجھے بات نہیں سمجھے؟ یہ ہمارے ہاں پاکستان میں یہ مسئلہ بہت زیادہ گڑبڑ کیا جاتا ہے گاؤں دیہاتوں میں، لہٰذا بیٹے پہ واجب ہے، اگر بیٹا کماتا ہے صاحب نصاب ہے تو بیٹے پہ واجب ہے، اگر بہو کے پاس اتنا پیسہ ہے نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو بہو پہ قربانی واجب ہے، اگر باپ ہے، دادا ہے، دادی ہے، کوئی بھی ہے جو دنیا سے پردہ کر گیا اس پہ تو قربانی واجب ہی نہیں ہے۔ اگر آپ دنیا سے پردہ کیے ہوئے باپ کی طرف سے کرتے ہیں، دادا کی طرف سے، دادی کی طرف سے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، صحابہ کرام اہل بیت پیغمبر پاک کی طرف سے، وہ قربانی نفلی ہے۔ جو دنیا میں موجود ہیں جن پہ قربانی واجب ہے ان کو اپنا واجب ادا کرنا پڑے گا، وہ چاہے یعنی کہ 1000 قربانی بھی اگر کر دے لوگوں کی طرف سے، اگر وہ اپنا واجب ادا نہیں کرتے تو جب تک واجب ادا نہیں کریں گے اس وقت تک واجب کی معافی نہیں ملے گی۔ یہ مسئلہ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ہمارے معاشرے میں یہ مسئلہ بہت زیادہ اس میں گڑبڑ کی جاتی ہے، خیال رکھنا چاہیے۔ اور جو اپنے پیاروں کی طرف سے قربانی کرتے ہیں جو دنیا سے پردہ کر گئے، وہ اگر اب حج کریں، عمرہ کریں، ایصال ثواب کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، قربانی کریں، یہ تمام کے تمام چیزوں کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، ہمارے عقیدے کے مطابق پہنچتا ہے۔ اس پر ہمارے دلائل ہیں۔ اور حج بدل آپ دیکھ لیں، ایک بندہ کرتا ہے لیکن یہ ہے کہ جس کی طرف سے کیا جا رہا ہے اس کو بھی ثواب مل جاتا ہے، جو کر رہا ہے اس کو بھی مل جاتا ہے، تو دوسرے کا کیے ہوئے عمل سے اگلے بندے کو ثواب پہنچتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں جو دنیا سے پردہ کر گیا ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے، نماز فرض نہیں ہے۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ جناب اس نے نمازیں نہیں پڑھی، میں اس کی نمازیں لوٹانا چاہتا ہوں، آپ اللہ کی بارگاہ میں معافی تو مانگ سکتے ہیں، آوزاری تو کر سکتے ہیں، صدقہ تو خیرات تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس یہ گارنٹی نہیں ہے کہ جو اس کی نمازیں قضا ہوئی میں وہ لوٹانا چاہتا ہوں، آپ لوٹا نہیں سکتے۔ ہاں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے کہ مولا جو کمی کوتاہی رہے گی اس کو معاف کر دے۔ یہ مسئلہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اسی طرح عید کے دن قربانی کے حوالے سے ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ قربانی کا جو ٹائم ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ 10 ذی الحج سے لے کر وہ 12ویں کے عصر تک ہوتا ہے، 12ویں کے عصر تک ہوتا ہے کہ ان دنوں میں قربانی ہو سکتی ہے، لیکن فقہاء کرام کہتے ہیں کہ رات کے ٹائم قربانی کرنا یہ مکروہ ہے، قربانی دن کے ٹائم کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی بندہ کرتا ہے رات کے وقت قربانی کرتا ہے، قربانی ہو جائے گی لیکن یہ ہے مکروہ۔ اس کے علاوہ قربانی میں جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں ان کی عمریں کیا ہیں، یہ بھی ایک فقہی مسئلہ ہے۔ اونٹ جو ہے کم از کم اس کی عمر جو ہے 5 سال ہونا ضروری ہے۔ اونٹ کی عمر کتنی ہے؟ 5 سال، اور اس سے اگر زیادہ ہو تو سبحان اللہ، اس سے کم نہ ہو۔ گائے اور بھینس اور اس کی عمر کم از کم 2 سال ہونا ضروری ہے۔ اب یہ بھی ایک بڑا شوشہ آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، وہ شرارتی، وہ میں نے آپ کو کہا فتنوں کا دور ہے کہ اب سوشل میڈیا پہ بھرپور طریقے سے چلایا جا رہا ہے، جناب گائے کی قربانی یعنی بھینس کی قربانی نہیں ہوتی یا کٹے کی قربانی نہیں ہوتی، بالکل جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع نہیں کیا ہے وہ حلال جانور ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ تمام فقہاء کرام نے لکھا ہے، یہ سوشل میڈیا کے زد میں آ کر آپ ان چکروں میں نہیں پڑنا۔ گائے کی قربانی تو ویسے ہی جائز ہے، بھینس کی قربانی کے متعلق شک میں ڈالا جا رہا ہے وہ جائز ہے۔ گائے اور بھینس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 2 سال، اور بکری اور دمبا جو ہے اس کی عمر جو ہے 1 سال ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں دمبے کے متعلق یہ آتا ہے، فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر دمبا ہے لیکن وہ ہے 6 مہینے کا، لگتا سال کا ہے، یعنی اتنا موٹا تازہ کھایا پیا ہوا ہے، تو تب وہ اگر لگتا 1 سال کا ہے 6 مہینے کا، لگتا 1 سال کا، تب اس کی قربانی جائز ہے۔ لیکن اب ہمارے ہاں منڈی بھی آپ جائیں ایک چیز بیان کی جاتی ہے، جناب 6 مہینے کے دمبے کی قربانی جائز ہے، وہ اگلا حصہ مسئلے کا نہیں بتاتے کہ بھئی اگر وہ موٹا تازہ نہیں ہے، وہ صحیح پلا پلا نہیں ہے، تب اس کی قربانی مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے فقہاء کرام نے یہ لکھا 6 مہینہ کا ہو، لگتا سال کا ہو، تب اس کی قربانی جائز ہے۔
یہ بات یاد رکھیں۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں جو بکرے کی قربانی ہے، بکرا ہو یا بھیڑ ہو، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک بندہ شامل ہو سکتا ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ جناب بکرے کی قربانی 2 بندوں کی طرف سے کرتی، ایک کی بھی نہیں ہوگی۔ بڑے جانور کی جو قربانی اس میں 7 لوگ شامل ہو سکتے ہیں، 7 لوگ شامل ہو سکتے ہیں، 7 افراد۔ اس میں جناب یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ جناب آپ نے بیٹے کا عقیقہ کرنا ہے تو آپ 5 حصے قربانی کے رکھ لیں، 2 حصے آپ عقیقے لے کے رکھ لیں۔ یا آپ نے بیٹی کا عقیقہ کرنا ہے تو اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ 6 حصے آپ قربانی کے رکھ لیں، 1 حصہ آپ قربانی اس کے لیے عقیقے کے لیے رکھ لیں۔ آپ بات سمجھیں۔ لیکن یہ جو 7 والا معاملہ یہ بڑا حساس ہے۔ لوگ آسانی تو سمجھتے ہیں کہ جناب نہ ہم نے جانور لینا ہے، نہ اس کو کھلانا ہے، نہ پلانا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، بس پیسے حصے کے جمع کرا دو، عید والا دن جا کر ہم گوشت لے کر آ جائیں گے۔ لیکن لوگ اس جو شرعی مسئلہ اس پر غور و فکر نہیں کرتے۔ اس میں 7 حصے جو 7 لوگ شامل ہیں، ان میں ایک بندہ بھی اگر ایسا ہے کہ جس کے قربانی کی نیت نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں یار آجا ہمارے ساتھ، ہم حصے کر رہے ہیں قربانی کے، بڑا جانور لا رہے ہیں، تم ہی شامل ہو جائے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار، ہم بھی کباب شباب بنا لیں گے۔ اس کی اگر گوشت کھانے کی نیت ہے، فریج بھرنے کی نیت ہے، قربانی کی نیت نہیں ہے، تو ایک کی وجہ سے کسی کی قربانی بھی نہیں ہوگی، ایک کی وجہ سے کسی کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس مسئلے کا لوگ خیال نہیں کرتے، اور جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی قربانیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قربانی کا جو گوشت ہے اس کے 7 حصے ہیں، تو 7 حصے تول کر آپ نے کرنے ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جناب کو کمی پیشی ہو گئی تو معاف کر دینا، نہیں، کیونکہ یہ مکمل حصہ کرنا آپ نے۔ بے شک آپ بعد میں سارا بانٹ دیں، آپ کی مرضی ہے۔ حکم تو یہ ہے کہ آپ گوشت کے 3 حصے کریں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک عزیز و اقارب کے لیے، غریبوں کے لیے آپ رکھیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ سارا گوشت بھی دینا چاہے دے سکتا ہے۔ اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بندہ سارا گوشت، اگر گھر کے افراد زیادہ ہیں، بندہ سمجھتا ہے کہ میرے گھر کے لوگ زیادہ ہیں، اور ایسے گھر کے افراد ہیں جن پر قربانی واجب نہیں ہے، اور خاندان میں گھر میں ایک ہی بندہ ہے جس پر قربانی واجب ہے، اب وہ ایسا نہ ہو کہ بیر تقسیم کر دے، گھر والے دیکھتے ہی رہیں، تو وہ جن کے افراد زیادہ ہیں وہ سارا گوشت بھی اپنے گھر میں رکھ سکتی ہیں۔ آپ سمجھ گئے؟ لیکن اس مسئلے میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ عموماً ایسا اب بڑی فیملیاں کم ہیں، گاؤں میں تو پھر بھی ہوتی ہیں، اور یہاں پر اکثر لوگ جو ہے 2-2 3 قربانیاں، 4 قربانیاں، 5 قربانیاں کرتے ہیں، ایک گھر میں ہوتی ہیں، بیوی کی طرف سے الگ ہے اور شوہر کی طرف سے الگ ہوتی ہے، لوگ کرتے ہیں۔ کوشش یہ کریں کہ گوشت کو آپ آگے دیں ایسے غریب جو بیچارے گوشت کھانے کو ترستے ہیں۔ 2300 2400 کا اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ بازار میں گوشت، بکرے کا گوشت مل رہا ہے، تو مجھے آپ یہ بتائیں جو بندہ دیہاڑی 1000 1200 کماتا ہے، کیا وہ مارکیٹ سے گوشت لے کر خرید سکتا ہے، خرید کر کھا سکتا ہے بکرے کا گوشت؟ وہ اپنے بچوں کو کھلا سکتا ہے؟ نہیں کھلا سکتا۔ لہٰذا ہمیں فراخ دلی کرتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ لوگ گوشت جو ہے غریبوں تک پہنچانا چاہیے۔ بد نصیبی ہے کہ جناب کوئی جانور ذبح کرتا ہے، ادھر ہی لوگ آ کر لینے لگا لیتے ہیں شاپر اٹھا کر، وہ ایک بھکاریوں کا ٹولہ بنا ہوتا ہے، اور وہ ہر جگہ اشاروں پہ کھڑے ہیں، مسجدوں کے سامنے کھڑے ہیں، وہ بار بار لے رہے ہوتے ہیں، بار بار لے رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں غرباء کی تلاش کرنی چاہیے۔ جب ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جب ہم جس سیکٹر میں رہتے ہیں، جس ایریے میں رہتے ہیں، ہمیں سب پتہ ہے امیر کون ہے، غریب کون ہے، اور ایسا بندہ کون ہے جو قربانی کرنے کی پوزیشن میں ہے اور کون نہیں ہے۔ اور اگر اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں غریب لوگوں کا پتہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نظریں زمین پہ نہیں آسمان میں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم معاشرے کے اس فرد ہی نہیں ہیں، کہ ہمیں معاشرے کا پتہ ہی نہیں کہ معاشرے میں غربت کیا ہے، امیر غریب کون ہے، مستحق کون ہے۔ یہ زکوٰۃ کے معاملے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ تمام چیزوں کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ
احتیاط کی ضرورت ہے۔ باقی جہاں تک کہ اگر کوئی بندہ جب قربانی کا جانور آپ لیتے ہیں، ایسے کون سے عیب ہیں؟ ویسے تو بے شمار چیزیں فقہی مسائل ہیں، لیکن میں شارٹ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایسے کون سے عیب ہیں اگر جانور میں پائے جائیں جن کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہے؟ ان میں سے ایک وہ جانور ہے جس کی ناک کٹی ہو، جس کی ناک کٹی ہو، اور دوسرا وہ جانور جو اندھا اور کانا ہے، دیکھ ہی نہیں سکتا، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تیسرا وہ جانور جس کے پیدائشی دونوں یا ایک کان نہ ہو، پیدائشی طور پر ایک یا دونوں کان نہ ہوں، چھوٹے کان والا اگر جانور، اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح جس کے کان کا یعنی تیسرے حصے سے زیادہ کٹا ہو، تیسرے حصے سے زیادہ کٹا ہو، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں تہائی سے کم حصہ اگر کٹا ہے تب جو اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح جس کے دونوں یا ایک سینگ اگنے کے مقام سے فرمایا ٹوٹا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یوں ہی اگر پیدائشی طور پر اس کے سینگ ہے ہی نہیں تب قربانی جائز ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ دو باتیں، ایک سینگ تھے ٹوٹ گئے تب قربانی جائز نہیں ہے، اور سینگ تھے ہی نہیں اس کے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح جس جانور کی دم یا چکی تہائی سے زیادہ کٹی ہو، تہائی سے کم ہو تو قربانی ہو جائے گی۔ جس جانور کی دم یا چکی تہائی سے زیادہ کٹی ہو تو جائز نہیں ہے، تہائی سے کم ہو تو جائز ہے قربانی۔ اسی طرح اگر جانور قربانی کا اتنا لاغر ہے کہ جس کے ہڈیوں میں مغز نہیں ہے، بالکل وہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور ایسا لنگڑا جانور جو چل کر جس قربان گاہ جہاں آپ نے ذبح کرنا وہاں تک بھی نہ جا سکے، اس کی قربانی نہیں ہے۔ اور ایسا جانور جس کے دانت نہ ہوں، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر بکری کی زبان کٹی ہو، وہ چارہ کھا سکتی ہے تب تو اس کی قربانی جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ بکری کی زبان ہے کٹی ہوئی ہے لیکن وہ صحیح طریقے سے چارہ کھا لیتی ہے تو پھر قربانی جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ جس بکری کا ایک تھن یا گائے کے دونوں تھن کٹے ہوں یا خشک ہوں، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جس جانور کے اس حد تک جنون ہو، پاگل ہو، جنون ہو، وہ چرتا بھی نہ ہو، خوراک نہ کھاتا ہو، اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح خصی جانور جو ہے اس کی قربانی افضل ہے۔ اور ویسے تو بکری جو ہے بکرے سے افضل ہے۔ ہمارے یہاں لوگوں کو اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے، یہاں تو لوگ کہتے ہیں بکری کی قربانی جائز ہی نہیں ہے۔ حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ بکری جو ہے بکرے سے افضل ہے، لیکن اس بکرے سے افضل ہے جو خصی نہیں ہے، لیکن خصی بکرا جو بکری سے افضل ہے۔ اور بعض بکرے ایسے ہوتے ہیں جو خصی نہیں ہوتے، وہ پیشاب پیتے ہیں، ان کا بڑا معاملہ ہے، اس کے حوالے سے بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو محترم حضرات، اب بہت سارے مسائل ہیں، میں کیا کروں آپ کے سامنے کتنے رکھوں؟ تو یہ میں نے بہت کوشش کی ہے، ضروری مسائل۔ جب جانور ذبح کرنا ہے کوشش کرنی چاہیے کہ جانور کو خود ذبح کریں، اگر خود نہ کریں تو اپنے سامنے کھڑے ہو کر تکبیر پڑھیں، اور اس کی جو رگیں ہیں، چار رگیں جو ذبح کرتے ہیں وہ 4 رگیں کاٹی جاتی ہیں۔ وہ 4 کون سی ہے؟ ایک حلقوم ہے، وہ رگ ہے جس سے سانس آتی ہے، اور ایک وہ رگ ہے جس کو مری کہتے ہیں، جس کا کھانا پینا اترتا ہے، اور ایک ہے حلقوم اور مری کے ارد گرد 2 رگیں ہیں جس سے خون کی روانی ہوتی ہے، ان کا کاٹنا بھی جائز ہے۔ تو ذبح، اور اونٹ کے بارے میں یہ آتا ہے، اونٹ کے متعلق بڑا اونٹ کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے جناب، کہا جاتا ہے اس کو 3 جگہ سے کاٹا جائے، بالکل یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، یہ جانور کو اذیت دینے والی بات ہے، اس کو تکلیف دینے والی بات ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اس حوالے سے خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ اور جانور کی جو کھال ہے، جانور کی جو کھال رسی وغیرہ ہے، اس کو بھی صدقہ کرنا ہے۔ کبھی بھی آپ کا صحیح کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جانور ذبح کریں مزدوری میں ہم آپ کو کھال دیں گے۔ ہاں اگر غریب ہے، مستحق سمجھ کر دیتے ہیں تب جائز ہے، لیکن اس کو بکرا ذبح کرنے کی، جانور ذبح کرنے کی آپ نے مزدوری الگ سے دینی ہے۔ یہ بات کسائی کو بطور اجرت کے آپ نہیں دے سکتے، آپ سمجھ گئے۔ اور قربانی کے دنوں میں اگر کسی نے قربانی نہیں کی، بعد میں قربانی کی قضا بھی نہیں ہے، تو یہ مسئلہ آپ یاد رکھیں۔ تو جب قربانی کو، جانور کو آپ ذبح کریں، اس وقت جو ہے
کوشش کریں خود موجود ہوں، جانور کے سامنے جو چھری تیز نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ بہت سارے بنیادی فقہی مسائل میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ میں نے کہا یہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ قربانی کی فضیلت کیا ہے، قربانی کا وجوب کیا ہے، اور کون سے جانور ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے، اور قربانی کے گوشت کے کتنے حصے کرنے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے بنیادی مسائل میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟